الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جو آیات کریمہ ان کے بارے میں جو نازل فرمائیں اور قرآن کریم میں درج کی گئی ہیں ان پر ہم تفصیلی کلام کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں سورۃ الحدید پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور تقریباً اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر فضیلت و فوقیت کو ظاہر فرمایا ہے، لیکن یہ صراحتاً نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے جس کو جاننے کے بعد، یعنی اس آیت میں صراحتاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اس پر غور و تفکر کر لیا جائے تو یقیناً آپ کی فضیلت دیگر صحابہ کرام پر نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ پھر جو نئے سننے والے ہیں، میں صرف آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اور پھر ہم اختتام کی طرف اس کو لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے، یعنی اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ رب نے ہی تمام کائنات کا مالک ہو کر تمہیں کچھ عطا فرمایا، پھر وہ تم سے کہتا ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ وہ تو پہلی مالک ہے، اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، لہٰذا تم کیوں نہیں سوچتے کہ ایک ایسی ذات جو تمہیں عطا فرما رہی ہے، پھر عطا کردہ میں سے کہتی ہے کہ تھوڑا سا میرے راہ میں خرچ کرو تو میں اور دوں گا، تو اس میں تمہارا کیا نقصان؟ دیا بھی اسی ذات نے ہے، پھر اسی کے راہ میں خرچ کرنے پر مزید دینے کا وعدہ بھی ہے، تو پھر اس میں خرچ کرنے میں بخل کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ لوگ برابر نہیں ہیں، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس میں ہم اس ضابطے پہ کلام کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ ان سے زیادہ درجے والے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور وجہ میں نے آپ کی خدمت میں تفاسیر کے روشنی میں عرض کی تھی کہ فتح مکہ سے پہلے سخت معاملات تھے اور تنگ دستیوں کا دور بھی تھا، اور صحابہ کرام نے بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑا۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کی سخت راتوں میں، سخت دنوں میں، جبکہ مخالفت اپنے پورے زور و شور پر تھی، صحابہ کرام کو بلایا، انہوں نے لبیک کہا اور اذیتیں برداشت کی۔ جب آپ نے تمام گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہوئے ہجرت کا حکم دیا تو ماتھے پہ شکن تک نہ آئی، اور اپنے پیاروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے باغات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بیوی بچوں کو، وہ در و دیوار جن کو بچپن سے لے کر جوانی تک وہ دیکھتے رہے تھے، ان سب کو فوراً چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک امتحان و آزمائش میں مبتلا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہر انصاری بھائی کو چاہیے، یعنی مدنی صحابی جو ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ایک مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ رکھیں اور اپنا آدھا مال ان کو دے دیں۔ ابھی بھی بہت بڑی آزمائش تھی، اگر کسی کی مثال کے طور پہ کوئی کروڑ پتی ہے تو کئی کروڑ روپے دینے پڑیں گے، اگر کسی کے 2 باغات ہیں اور اچھی آمدنی ہو رہی ہے بالفرض تو ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دینا پڑے گا، اگر اچھا کاروبار چل رہا ہے تو آدھا کاروبار کسی کو دینا پڑے، یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔
لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس طریقے سے مہاجرین نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے اپنی پیشانی پہ ذرہ برابر بل نہ آنے دیا اور ان کے قدموں میں لغزش نہ ہوئی، وہ سوچ بچار کر کے وہیں جم کر بیٹھ نہیں گئے، اسی طریقے سے انصار صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا اور کسی کی بھی زبان پہ معاذ اللہ یہ اس طرح کے الفاظ نہ آئے کہ ان کو بھی دینا پڑے گا، اتنا مال دے دوں، بلکہ یہاں تک مثال ملتی ہے کہ ایک انصاری صحابی کی 2 ازواج تھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی بنے تھے، یہ دینی بھائی، اس کو مواخات کا نام دیا گیا تھا کہ بھائی چارہ قائم کریں گے، آپس میں بھائی بھائی بنانا۔ تو ان انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ان دونوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کو جو پسند ہیں آپ اس کی طرف اشارہ کریں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، ایک بیوی آپ رکھیں ایک میں رکھتا ہوں، اور میرا آدھا مال آپ کے لیے۔ لیکن وہ صحابہ بھی اتنے خوبصورت ذہن کے حامل تھے، خوددار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تیرے اہل میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، بس مجھے یہ بتا دو کہ بازار کہاں پر ہے۔ انہوں نے بتا دیا بازار وہاں آپ گئے، وہاں پہ ماشاءاللہ پھر بڑے اچھے بزنس مین تھے، بزنس کیا اور پیسہ کما لیا اور پھر وہ مستحکم ہو گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے معاملات تھے بڑے سخت معاملات تھے، شروع اسلام کا دور تھا، تکلیفیں زیادہ تھیں، آزمائشیں زیادہ تھیں، اس وقت جو ثابت قدم رہا وہ ہے کمال۔ فتح مکہ کے بعد تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب جب آپ کو اللہ کی مدد اور فتح اور نصرت حاصل ہوگی، یعنی فتح مکہ ہو جائے گا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پھر تو اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آزمائش گزر جاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، مشکل وقت میں بہت کم لوگ ساتھ دیتے ہیں، اسی لیے جو شروع میں کوئی ایک تنظیمیں چلتی ہیں، ادارے چلتے ہیں اور فیکٹریز چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں شروع میں جو لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں وہ قابل قدر ہوتے ہیں، پھر جب وہ ادارہ چل پڑتا ہے پھر اور لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جیسے آتے ہیں تو پھر ان کی بھی ایک محنت ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو پہلے محنت کر چکے وہ ان کی محنت قابل قدر ہوتی ہے۔ تو اب ضابطہ اور کلیہ یہ سامنے آ گیا کہ جس نے آزمائشیں زیادہ صحیح ہیں، جس نے زیادہ مشکلات کو فیس کیا ہے، جس نے زیادہ قربانی دی ہے وہ زیادہ درجات کا حامل ہوگا، اور جس نے اس سے کم دی ہے وہ کم درجات کا حامل ہوگا۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ذرا غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تبلیغ فرمائی تو 4 نفوس قدسیہ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ ایک آزاد مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آزاد عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہر ایک کا اپنا کمال ہے، ہر ایک کی بہت بڑی شان ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انشاءاللہ ان کی شان کے متعلق آیات بیان کریں گے تو میں اور زیادہ انشاءاللہ آپ کے مناقب عرض کروں گا۔ تو آپ نے اس وقت 7 سال کی عمر میں، اور اس کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے خاندان والوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، ان کو پہلے ترغیب دی، ترغیب دینے کے بعد فرمایا کون مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ سب خاموش کھڑے رہے، بیٹھے رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ چھوٹے تھے، سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، پھر ترغیب دی، پھر دعوت دی، سب بیٹھے رہے، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، سرکار نے پھر بٹھایا، پھر ترغیب دی اور پھر کہا مجھ سے بیعت کر لیں، کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا آگے آ جاؤ، اور پھر ان سے بیعت لی۔ یہ کتنی بڑی بات تھی، 7 سال کا بچہ، ہمارے ہاں 7 سال کا بچہ تو لالی پاپ چوس رہا ہوتا ہے گلی کے اندر کھڑا ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعور کی بلوغت آپ دیکھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثرات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جب بڑے بڑے پیچھے ہیں اس وقت ایک 7 سالہ بچہ آگے بڑھ کر ایک نئے دین کو، جو بظاہر ایک نیا دین متعارف ہو رہا تھا، اسے قبول کرے اور اس طریقے سے گویا کہ اپنے بڑوں کی مخالفت مول لے لے، یہ بہت بڑی بات تھی، تو آپ کے بڑا کمال تھا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال میں نے آپ کی خدمت میں اس جہت سے عرض کیا تھا
کہ بہرحال جو جتنا ذی شعور ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم بھی ہو، اس کا فہم، اس کی فراست، اس کی سوچ اور فکر کی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک عام سطحی سا آدمی معاشرے پہ نگاہ ڈالتا ہے، تھوڑے سے نتائج اخذ کرتا ہے، لیکن ایک ذی بصیرت، ایک گہری نگاہ رکھنے والا، ایک صاحب الرائے، کثیر مشاہدے کی عادت رکھنے والا اور بے شمار تجربات جس کو حاصل ہوں، وہ جب معاشرے پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے نتائج کچھ اور ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر خطرات ہیں تو وہ زیادہ خطرے کو محسوس کر سکتا ہے، اگر ترقی ہے تو زیادہ ترقی کو محسوس کر سکتا ہے، اور جتنے احساسات زیادہ ہوتے ہیں پھر ان احساسات کا خلاف کرنا یا ان اگر خدشات ہیں تو خدشات سے لڑنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں اپنے گھر کے مستقبل، گھر کے حالات کی کیا اتنی پرواہ ہوتی ہے؟ تھوڑا بہت تو وہ بھی شعور رکھتے ہیں، کچھ پریشانی آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سے پریشان ہوئے اور اپنے کھیل کود میں لگ گئے۔ لیکن ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، حالات کو بار بار دیکھنے کے اعتبار سے اتنا ملکہ اور اتنا شعور حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، بچوں کی شادی کیسے ہوگی، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا، اور جیسے جیسے یہ احساس بڑھتا ہے، یہ خدشات بڑھتے ہیں، اس کے مطابق وہ اتنی اذیت، اتنی ذہنی ٹینشن، اتنا ہی طبیعتوں میں اضطراب اور بے قراری محسوس کرتے ہیں۔ اس تناظر میں ذرا آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے کاروباری بھی ہیں اور ایک بڑا حلقہ احباب رکھتے ہیں، آپ کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت بھی ہے۔ اب وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہوں اور اس کا اعلان کرتا ہوں، یہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو مجھے کس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیا کیا پریشانیاں میرے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ قدم اٹھانا واقعی ایک بہت ہی مشکل ترین قدم ہے۔ اگر ہم بھی اس زمانے میں اگر ہوتے، بعض لوگ کہتے ہیں یار کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، آپ کی زیارت کرتے اور آپ کی صحبتوں میں رہتے، آپ کی خدمت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو چیز جہاں رکھی ہے نا، جہاں اس کا جیسے اس کی مشیت تھی وہ بڑی کامل ہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہم اس ماحول میں ہوتے نا تو 10 دفعہ سوچتے کہ کریں تو کریں کیا۔ آج ہم ہر قسم کی سہولت حاصل کرنے کے باوجود اپنے دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی دین کی پابندیاں ہمیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت بری لگنے لگ جاتی ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کراہت پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ موضوع بدل دیں، اس کی بات نہ سنیں کیونکہ وہ تیر کی طرح آ کے لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بس یہ بولنا بند کرے تو ہمارا دل کا چور نہ پکڑا جائے، ہماری باطنی برائی ظاہر نہ ہو جائے، تو ہم تو اچھے خاصے دیندار کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ وقت ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کا کوئی شعور نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 6666 آیات پوری زندگی نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھ لیا ہو، حالانکہ ہمیں تو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن ہم ترجمے تک سے نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا دین سے شغف اور محبت کا عالم ہے۔ اس پر یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم سرکار کے زمانے میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی ان آزمائشوں کو کیسے بھگتتے؟ جو نفس آج اس پرسکون ماحول میں، اس آزاد ملک میں رہتے ہوئے جہاں ایک مذہبی آزادی ہے، تب اطاعت کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو بتائیے اس میں کیسے ہوتا؟ اس تناظر میں ذرا غور و تفکر کر کے پھر دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور آپ کے جو آپ نے قدم اٹھائے، جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، وہ بہت ہی جرأت مندانہ ہیں۔ اور یوں نہیں ہے کہ جی آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی قدم بڑھائیں، اور جب پلٹ کے دیکھیں تو وہ قدم نعرے لگانے والے غائب ہو جائے۔ ایسا نہیں، انہوں نے نعرے نہیں لگائے، یعنی اس طرح کے نعرے نہیں لگائے، بڑے بڑے دعوے نہیں کیے ہیں، بلکہ ایک کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اور ہم نعرے بازی میں بڑے ماہر ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نمازیں قبول نہیں ہیں، غلامی رسول میں لڑکیوں کے پیچھے چھوڑ دینا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں قرآن پاک پڑھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ تمنا کاش میں اس زمانے میں ہوتا۔ ارے بھائی شکر کرے اللہ نے جیسا بنایا ہے، آپ کو مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، شکر کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اتنی بڑی نعمتیں جس سے کوئی انتہا نہیں۔ تو بہرحال تمنا بری نہیں ہے، لیکن جب اس تمنا کی آپ حقیقت کو اپنے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ تمنا بر آتی اور ایک حقیقی ماحول میرے سامنے ہوتا تو کیا ہوتا، تو پھر شاید آپ
مجھ گناہگار کی طرح یہ کہتے کہ واقعی جیسا اللہ نے پیدا کیا نا، جس ماحول میں پیدا کر دیا اس کا بڑا کرم ہے، ورنہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی ہم غیر مسلم کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنے عدل انصاف سے جہاں کہیں پیدا فرما دیتا، اور ساری زندگی ہم اسلام کے خلاف ہی رہتے، عقائد باطلہ ہمارے ساتھ ہوتے، اور پھر اسی طرح موت آ جاتی تو ہمیشہ 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 کا جہنم ہے، پھر اس کے بعد نجات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے۔ تو ان تمام باتوں کے تناظر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یقیناً آپ وہ شخص ہیں جو تمام صحابہ کرام سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، آپ نے زیادہ قربانی دی ہے، آپ نے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کی سعادت حاصل کی ہے، تو یقیناً پھر آپ کے درجات دوسروں کے مقابلے میں بتصدیق قرآن زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ قاعدہ بیان کر دیا اس کے مطابق آپ بلند درجات کے حامل ہوں گے۔ تو پھر میں آیت عرض کر کے پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے قبل اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں، زیادہ بڑے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے۔ لیکن اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ان میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسنہ کا وعدہ ہے۔ اب حسنہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر پھر شارحین نے یہی بیان فرمائی، مفسرین نے بیان فرمائی کہ اس سے مراد جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا۔ اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی حال مستقبل نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ازل سے ہی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، ان سب سے کے لیے ازل سے ہی ارادہ فرما لیا تھا کہ یہ جنتی ہوں گے۔ تو آپ اسے ایک نص قطعی بھی کہہ سکتے ہیں تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما چکا ہے کہ ان وَكُلًّا، دیکھیں لفظ بھی وَكُلًّا ہے، کل آتا ہے، جو لغت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کل جس چیز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں کل انسان، کل شاگرد، کل ورکرز، کل رشتہ دار، تو جس پر یہ کل داخل ہوتا ہے وہ لفظ جن پر آپ بول سکتے ہیں نا، سب کے سب وہاں مراد ہوتے ہیں۔ جیسے میں بولوں کل شاگرد، تو شاگرد کا لفظ جتنے لوگوں پہ بولا جا سکتا ہے، بس میرے جتنے بالفرض میرے بہت سارے شاگرد ہوں، 500 شاگرد ہیں، تو جب میں کہوں گا کل شاگرد تو کیا مطلب ہوگا؟ 500 کے 500 شاگرد مراد ہے، یعنی کل لغوی اعتبار سے اپنے مدخول کے جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کل سب سے تمام صحابہ سے، تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کے بارے میں اعلان ہو گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔